آواز آئی بھائی میری، میں نے سلام کیا. آئی کیا؟ آئی نا؟ تو مجھے تو یوں لگا میں نے قبرستان میں جا کے سلام کر دیا. بھائی قبرستان میں سلام کریں تو مردوں کی طرف سے جواب نہیں آتا. آپ تو الحمدللہ سارے زندہ ہیں تو جواب آنا چاہیے تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دیکھو جلسہ جو ہوتا ہے وہ زندہ دلی کے ساتھ سننا چاہیے، غفلت میں نہیں سننا چاہیے. غفلت میں سننے والوں کا انجام تھوڑا الگ ہوتا ہے. ایک جلسے میں ایک مولانا تقریر کرتے کرتے بیاض کا بیان چل گیا، سود کا. تو مولانا فرما رہے تھے کہ بیاض کا کھانا حرام ہے. کیا کہ بھائی بیاض سود، بیاض کا کھانا حرام ہے. کچھ لوگ آپ کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، غفلت میں تھے، بس اسے سن رہے تھے، اسے نہیں سن رہے تھے. گھر چلے گئے. گھر جانے کے بعد میں ہماری بہن نے کہا، آپ کی اہلیہ نے کہا، اے میرے شوہر میرے سر کے تاج، گھر میں پیاز ختم ہو گئی، پیاز بھی لیتے آنا جب بازار جاؤ گے کرانے کے. تو اس آدمی نے کہا، ایک کمبخت ماری کہیں کی، کیا تو نے تریڑی والے مولانا کی تقریر نہیں سنی تھی؟ تو جلسے میں نہیں تھی آج؟ قاری نام کے مدرسے میں جو جلسہ تھا اس جلسے میں نہیں تھی آج؟ کہ ہاں گئی تھی میرے شوہر. بات بتاؤ بگڑنے کی بات کیا ہے؟ کہہ لگے وہ مولانا کہہ رہے تھے کہ پیاز کا کھانا حرام ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ پیاز کا کھانا حرام ہے. اس عورت نے کہا کہ کمبخت مارے کہیں کہ وہ پیاز کی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ پیاز کی بات کر رہے تھے. تو اس لیے میرے بھائیوں جلسہ اگر سننے آئے ہو تو زندہ دلی کے ساتھ سنو. یہ بات الگ ہے کہ مجمع کم ہے اور لوگوں کی مشغولیات نہیں آ سکے ہیں. بہرحال آدھے گھنٹے کا وقت مجھے ملا ہے مگر میں نے 10 منٹ اپنے لیے بڑھائی ہے. میں نے کہا کہ مجھے آپ 40 منٹ دے دیں. دیوبند سے بھی 15 کلومیٹر دور سے آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا اپنے دلی احساسات آپ کے سامنے رکھنے میں مجھے تھوڑا وقت لگے گا. تو میں نے 40 منٹ کے لیے حضرت سے کہہ دیا کہ انشاءاللہ 40 منٹ میں یہاں سے چلا جاؤں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا یہ چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا یہ چراغ. آندھیوں خود ہی آزمانوں سامنے میدان ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خواب ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. حضرات گرامی، اسٹیج کے اوپر جلوہ فروز حضرات اکابرین اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور پردہ نشین میری ماں اور میری بہنیں اور پیارے ننھے منھے بچوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے 18,000 کم و بیش مخلوقات میں سے ہم سبوں کو انسان بنایا. اور مزید اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو امت محمدیہ کا ماننے والا بنایا ہے. حضرات گرامی، امت محمدیہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے اور ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو آج یہ ذہن نشی کر لیں، پتہ ہونا چاہیے
کہ ہمارے آقا مدنی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت کے اوپر کتنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کب اس دنیا سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی، ہمیں علم ہونا چاہیے، چونکہ ہم امت محمدیہ کے ماننے والے ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا، یعنی قرآن کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اس قرآن کو یوں تو مٹانے کے لیے لوگ ہمیشہ ہر دور میں آئے، مگر آپ کو تعجب ہوگا، آپ سن کر ششدر رہیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن اللہ رب العزت کا وہ پاک کلام ہے۔ بھائی جانے کا ماحول نہ بنایا کریں، اس طریقے سے تھوڑا سا مجھے بھی پریشانی ہوگی۔ کیا بیٹھ جائیں بھائی، کوئی بھی جانے کی کوشش نہ کرے جی۔ حضرات گرامی، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ قرآن اللہ رب العزت نے جو میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور اس کو نازل کرنے میں اللہ رب العزت نے تقریباً لکھا علماء اعظام نے اپنی کتابوں کے اندر، خطیبوں نے بول کر بتایا، لکھنے والوں نے لکھ کر بتایا، فرمایا کہ قرآن کو اللہ نے 23 برس میں نازل کیا۔ کتنے برس میں بھائی؟ 23 برس میں نازل کیا۔ اور اللہ نے کس کے اوپر نازل کیا؟ اللہ نے ہم سب کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا، اور اس قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق اللہ نے نازل فرمائی۔ بھائیوں اور بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اللہ کا وہ واحد کلام ہے کہ اپنے آپ میں کیسا معجزہ ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ کا نام سنا، حضرت عیسیٰ کا نام سنا، حضرت داؤد کا نام سنا، آپ نے توریت کا سنا، زبور کا سنا، انجیل کا سنا، مگر توریت کے حافظ آپ نے نہ دیکھے، زبور کے حافظ آپ نے نہ دیکھے، انجیل کے حافظ آپ نے نہ دیکھے، مگر اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اپنے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نہیں، ایک گاؤں نہیں، 2 قصبے نہیں، 4 شہر نہیں، 10 خطے نہیں، اس پوری زمین کے ہر خطے کے اوپر، ہر مسلم آبادی کے اوپر اللہ نے اپنے بندوں کے سینوں میں اس قرآن کو اتارا اور اس کو حافظ بنایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور مسلمانوں، ایک زمانہ تو ایسا بھی آیا کہ جب انگریز گھوڑے نے اس ہندوستان کے اوپر قدم رکھا، اس کی نیت مسلمانوں کے مذہبی شعار کے اوپر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ یہاں کا مسلمان پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، مذہب اسلام آئے دن بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اس کو مٹانے کے لیے کیا کیا جائے؟ مذہب اسلام کی جو نظر، مذہب اسلام کا جو قوانین تھے، ان کے اوپر جب انگریز کی نظر پڑتی ہے تو اس نے سب سے پہلے علماء کو نشانہ بنایا، پھر قرآن کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک زمانہ ایسا آیا، ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہزار قرآن کے نسخے انگریز گھوڑے نے جلائے، اور دل میں یہ خیال کیا کہ قرآن جل کر کے خاک ہو جائے گا، کوئی قرآن کا پڑھنے والا نہ رہے گا، عالموں کو ختم کر دیں گے، قرآن کا پڑھانے والا نہ رہے گا۔ مگر اے میرے بھائیوں، جلسے میں بیٹھنے والوں، اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور مسلمانوں، وہ تو انگریز گھوڑے کی بات ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے، 2 سال پہلے، ایک مسلمان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ آنکھیں کھولتا ہے۔ میں نام بھی بتاؤں گا، تم سمجھ لینا، جس کا نام تھا وسیم رضوی۔ کیا نام تھا؟
وسیم رضوی ابھی چند لمحوں پہلے یعنی چند دنوں پہلے اس شخص نے قرآن کے اوپر طنز کسا اور کہا کہ قرآن کے اندر سے کچھ آیتوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ اور مسلمانوں، خدا کی قسم، جن علماء سے آج بھاگے بھاگے پھرتے ہو، جن جلسوں میں بیٹھنے سے آج کتراتے ہو، جن جلسوں میں جانے سے آج دور بھاگ رہے ہو، کترا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قاری نام کے جلسے میں جائے جیب سے 200 400 1000 2000 روپے دینا پڑ جائے۔ آئے ہائے، ان کا احسان ہے، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمارے درمیان ان علماء کو بھیجا۔ اگر یہ علماء ہمارے درمیان موجود نہ ہوتے، نہ جانے اس امت میں کیسے کیسے فتنے پیدا ہوتے، اور جب وہ فتنے کھڑے ہو کر کے بولتے ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ احسان علماء اسلام کا ہے، احسان علماء ربانیین کا ہے۔ یہ آئے، انہوں نے وسیم رضوی کی زبان کو روکا، ورنہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن میں سے کچھ آیتوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ اور وہ جوانوں، وسیم رضوی تو آج جنم لے رہا ہے، وسیم رضوی تو تنکے کی طرح ہے۔ اب سے پہلے تو دشمنان اسلام نے ہزار کوششیں کر کے دیکھ لی ہے، قرآن کو جلایا، کام نہ آیا، علماء کو پھانسی لگائی، کام نہ آیا، زندہ علماء کو خیموں میں بند کیا، کام نہ آیا، زندہ علماء کو سوریوں پر چڑھایا گیا، کام نہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اور دشمنان اسلام سنو، اگر نہیں سنا ہے تو آج اس گوگوان کے جلسے میں، آج یہاں گنگیروں کے جلسے میں سن لو، یہ بات کہیں تک پہنچا دو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ آج بھی ہدایت دے رہا ہے۔ اور قرآن کریم وہ کتاب ہے، قیامت تک ہدایت دیتا رہے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ آج مسلمانوں نے آج قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے، قرآن والوں سے دوریاں اختیار کر لی ہے، اور مسلمانوں آج چاروں طرف کے ظلمتوں کے پہاڑ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے علماء سے بے راہی اختیار کر لی ہے، دوریاں اختیار کر لی ہے، قرآن کی تعلیم کو عام سمجھ لیا ہے، قرآن کی تعلیم کو بالکل سرے سے نکار دیا ہے۔ ہاں، جب یہ بچہ تھوڑا 2 4 سال 6 سال 8 سال کا ہوتا ہے، اس بچے کو مدرسے میں مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے تو بھیجا جاتا ہے، اور جب وہی بچہ اور ہوشیار ہوتا ہے پھر اس بچے کو اسکول اور کالج کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ میں انکار نہیں کروں گا کہ اپنے بچوں کو اسکولوں کے حوالے نہ کرو، میں انکار نہیں کروں گا اپنے بچوں کو کالج اور یونیورسٹی میں نہ بھیجو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مسلمان کا ہر بچہ انجینئر بنے، مسلمان کا ہر بچہ ڈاکٹر بنے، مگر ان سب چیزوں سے پہلے اگر مسلمان کا بچہ ایک قرآن کا حامل نہیں بنتا ہے، قرآن کا سیکھنے والا نہیں بنتا ہے، قرآن کا سکھانے والا نہیں بنتا ہے، تو اب وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ قرآن آج ہمارے سینوں میں ہے، کل یہ ہمارے طاقوں کی زینت بنا رکھا رہے گا۔ ہماری نسلیں ہمیں پکڑیں گی، پوچھیں گی ابو جان یہ کیا ہے، ہم بتائیں گے کہ یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے، ان قریب ہم نے ایسا زمانہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے کا زمانہ دیکھا، ایک بستی میں 50 حافظ 60 حافظ 80 حافظ 100 حافظ، آج کا زمانہ ہے 2022 چل رہا ہے، بستیوں میں چند حافظ ملتے ہیں، یہ مدرسے ویران ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے ان مدرسے والوں کو سمجھ لیا ہے کہ یہ تو مدرسے صرف چندے کے لیے کھولتے ہیں، یہ تو دکانیں کھول کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہاں دیوانے، ٹھیک ہے، تیری بات ٹھیک ہے، انہوں نے یہ دکانیں کھولی ہے، انہوں نے اپنے کاروبار چلانے کے لیے دکانیں کھولی ہے، مگر سچ تو بتائے دیوانے، ایک ٹھیلی پہ بیٹھنے والا چند انگور لے کے بیٹھ کے ایک آواز لگاتا ہے، 100 روپے کلو انگور ہے، امرود والا آواز لگاتا ہے، 30 روپے کلو امرود ہے، سیب والا آواز لگاتا ہے، 50 روپے کلو سیب ہے۔ اور دیوانے، تیری عقل کہاں چلی گئی؟ کبھی ان دکانوں میں بھی آتا، ان دکانوں میں بھی کچھ خرید و فروخت کے لیے آتا، ان دکانوں میں آتے دیکھتا کہ بکتا کیا ہے، ملتا کیا ہے، آؤ ہم بتائیں گے یہاں کیا ملتا ہے۔
یہاں محمد سے ملاقات کرنے کا طریقہ ملتا ہے، یہاں اللہ سے ملاقات کرنے کا طریقہ ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے تو قرآن کو یہ سمجھ لیا ہے کہ بس قرآن کو کب پڑھائیں گے؟ جب گھر بنائیں گے۔ قرآن کو جب پڑھائیں گے جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے گا۔ نانا دیوانے، قرآن اس لیے ہرگز نہیں آیا تھا کہ تعویذ بنا کے پہن لیا گیا۔ قرآن اس لیے ہرگز نہیں آیا تھا کہ تیرے یہاں کسی کا انتقال ہو تو مدرسے میں آئے اور بچوں سے قرآن پڑھوا لے۔ نانا دیوانے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن سے تو ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، ہم نے قرآن سے سیکھا نہیں ہے۔ اور مسلمانوں، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ چاند اپنی جگہ سے نکلنے اور چھپنے میں تاخیر لا سکتا ہے، سورج اپنی جگہ سے نکلنے اور ڈوبنے میں تاخیر لا سکتا ہے، مگر جو میرے آقا مدنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برحق ہے۔ دن کی جگہ رات آ سکتی ہے، رات کی جگہ دن آ سکتا ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے نبی نے خبر دی ہے، میرے نبی نے خبر دی ہے اور کہا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ مگر آج ایک قرآن والے کو جب بستی میں دیکھا جاتا ہے، اس کے کندھے کے اوپر ایک بیگ لگا ہوا ہے، دل میں یہ خیال ہے کہ چندہ کرنے والا ہے، اس کا سلام کا جواب دینا پسند نہیں کرتے ہو۔ اگر ایک چندہ کرنے والا مسجد میں اعلان کر دے اور یہ کہہ دے کہ میں فلاں جگہ مدرسے سے آیا ہوں، چند طلبہ وہاں علم حاصل کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں جس گیٹ پہ وہ بیٹھ کر کے اپنی نگاہ کو نیچے کر کے اپنے دامن کو پھیلا کر کے تم سے 10-10 روپے کی، تم سے 20-20 روپے کی، 50-50 روپے کی بھیک مانگ رہا ہے، خدا کی قسم تمہارے دل کو حیا نہ آئی، تمہیں غیرت نہ آئی، کبھی تمہاری نظروں نے نہیں دیکھا ہے وہ وہاں جا کے بیٹھتا ہے جہاں تمہاری چپلیں نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی نگاہیں نیچے گڑی ہوئی ہے، وہ اس انتظار میں ہے کوئی اللہ کا سخی آئے 10 روپے دے دے، 20 روپے دے دے، تم 10 روپے دے کے جاتے ہو، وہ جزاکم اللہ، اور 20 روپے دیتے ہو الحمدللہ۔ وہ میرے بھائیوں تمہیں حیا نہ آئی، وہ چپلوں میں بیٹھ کے چندہ کر رہا ہوتا ہے، تم نے ایک مرتبہ اس سے نہیں کہا ہے کہ مولانا آپ عالم ہیں، آپ قاری ہیں، آپ کے سینے میں میرے اللہ کا قرآن ہے، اس نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بخشا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس نبی کا قرآن ہے، اس نبی کا قرآن ہے، اس نبی نے تمہیں قرآن ہمیں دیا ہے، وہ نبی ہے جس کے اوپر یہ نازل ہوا ہے، جو اس امت کے لیے راتوں تڑپا ہے، دنوں تڑپا ہے، جب تک آقا زندہ رہے تب تک تڑپے ہیں، ایسا تڑپے ہیں، ایسا تڑپے ہیں، آج تک کتابوں میں لکھا ہے سارے علماء بولتے بولتے تھک گئے، سارے مصنف کتاب لکھتے لکھتے تھک گئے، آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ دنیا سے علماء کا وجود ختم ہو چکا ہوگا، مگر اب اپنی زبانوں میں اب اپنی طریقوں سے علماء اسلام بیان کر رہے ہیں کہ آپ اس نبی کے امتی ہیں جو راتوں بھی رویا ہے، دنوں بھی رویا ہے، ایسا رویا، ایسا رویا، ایسا رویا، ایسا تڑپا، ایسا تڑپا۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں نہیں جاتے ہیں، حجرے میں نہیں جاتے ہیں، اما عائشہ کو فکر ہوئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا ہو سکتا ہے آقا بھی مسجد سے تشریف نہ لائے ہو، مگر رات کا تھوڑا حصہ گزرا، پھر تھوڑا اور حصہ گزرا، دیکھتے کیا ہے کہ آقا میرے حجرے میں نہیں آئے، فکر ہوئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بیوی کے کمرے میں پہنچی، اے میری بہن تمہارے یہاں میرے شوہر دو جہاں کے سردار ہیں، آواز آئی نہیں ہے، فوراً حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ خاتون جنت کے گھر کا رخ کیا، خاتون جنت کے گھر کے اوپر پہنچی، دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ آواز دی کہ عائشہ۔ حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی اور کہا اے اما عائشہ آپ مجھے حکم دے دیتی میں چلی آتی، اے اما عائشہ آپ کے اوپر میری جان قربان، آپ رات کے اندھیرے میں کہاں چلی آئی؟
अम्मा इशारों से कहती है, ऐ बेटी फातिमा, आज मुझे तेरे अब्बू नजर नहीं आ रहे हैं। दो जहां के सरदार काली कमली वाले नबी, आज ना मालूम मुझसे कहीं नाराज तो नहीं है, मेरे कमरे में नहीं आए हैं, मेरे हुजरे में आज तेरे अब्बू नहीं आए हैं। मुझे लग रहा है कहीं दुश्मन इस्लाम ने तेरे अब्बू को, मेरे शोहर को घेर ना लिया हो, कैद ना कर लिया हो, पकड़ ना लिया हो। मेरा दिल होल रहा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने गुफ्तगू सुनी। हजरत अली फरमाते हैं, अम्मा घबराने की बात नहीं है, आक़ाए मदनी शाह के बाद हमारे साथ थे, हो सकता है कि जन्नतुल बक़ी कब्रिस्तान में चले गए हो। आक़ाए मदनी मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए अम्मा आयशा, बेटी फातिमा, हजरत अली तीनों कब्रिस्तान की जानिब चलते हैं। कब्रिस्तान के करीब जब पहुंचते हैं तो एक रोने की आवाज आई। अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अम्मा आयशा बयान करती है, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, आज तक हमने अपनी जिंदगी में ऐसा रोना नहीं देखा था। जब हम और करीब पहुंचे हमें मालूम हुआ कि फिर क्या बद रही है। हमने देखा कि आसमान की जानिब से एक रोशनी कब्रिस्तान के ऊपर पड़ रही है। जब हम और करीब पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि हम सब के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में लेटे हुए हैं और रो रहे हैं, हिचकियां लग रही हैं, लंबी लंबी सांसें आ रही हैं। हजरत फातिमा जवान बेटी है, हजरत फातिमा बयान करती है, अरे मेरे अब्बू, आपके ऊपर मेरी जान कुर्बान है, मैंने आज तक अपने अब्बू को पूरी जिंदगी के अंदर इस कदर कभी रोते हुए नहीं देखा है, ना हिचकियां बनते हुए देखी है, ना लंबी लंबी सांसें बनते हुए देखी है। हजरत फातिमा के दिल में अजब अजब तरह के ख्याल आने शुरू हो गए। ए फातिमा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे अब्बू आज आखिरी रोना ना रो रहे हो, आज तेरे अब्बू इस कदर क्यों रो रहे हैं। दिल में कई तरह के वलवले उठे, रुका ना गया, रहा ना गया। हजरत फातिमा ने अपने हाथ को आका के चेहरे अनवर के नीचे दे दिया और एक हाथ को पीठ मुबारक के ऊपर रखा और उठा दिया। उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर जान निशावर करने वालों और गंगराव के जलसे में बैठने वालों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, सुनो, जो नबी रातों तुम्हारे लिए तड़पा, जो नबी दिनों तुम्हारे लिए तड़पा, उस नबी का जुमला भी सुनते चलो। आज उस नबी की ना सुन्नतों से प्यार है, आज उस नबी के ज़्यादा तरीकों से प्यार है, आज उस नबी के हर चीज से हमें नफरत होने लगी है। नौजवानों को देखो, मेरे आका की चेहरे से नफरत हो गई है। आज एक फिल्मी एक्टर, कोई सलमान खान या शाहरुख खान, अपने बालों को जैसे घुमा लेता है, आज कई नौजवान भी अपने हेयर स्टाइल को बदल देता है। आज फिल्मिस्तान का कोई हीरो फटी हुई पैंट पहन ले, आज का नौजवान भी फटी हुई पैंट पहन लेता है, फटे हुए बुरशेट पहने तो आज का नौजवान भी फटे हुए पहन लेता है। और मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्गों, पर्दा नशीमा बहनों, सुनो, उस नबी का जवाब सुनो जिसके हम नाम ले हुआ है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने चांद को बनाया, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सूरज को बनाया, जिसके सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, जिसके सदक़े में अल्लाह ने शजर को बनाया, जिसके सदक़े में अल्लाह ने गजर को बनाया, तुम्हें बनाया, मुझे बनाया, सारी की सारी मखलूक़ात को अल्लाह ने अपने नबी के सदक़े में बनाया। उस नबी के चेहरे नूर के नीचे, मेरे नबी के चेहरे नूर के नीचे, उस नबी के चेहरे के नीचे जब ताइफ में चलता है तो लोग पत्थर मारते हैं, लोग मजनू कहते हैं, उस नबी को लोग दीवाना कहते हैं, उस नबी को लोग पागल कहते हैं, उस नबी को लोग मस्ताना कहते हैं, पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं। जब वो नबी चलता है रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते हैं, जब वो नबी चलता है लोग ऊपर से कूड़ा करकट डालना शुरू कर देते हैं। जब वो नबी रातों तुम्हारे लिए तड़प रहा होता है, ऐसा तड़पा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, मैंने आज तक अपने ससुर तो जहां के नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे तड़पते हुए ना देखा।
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چہرے انور کے نیچے ہاتھ دیا اور اٹھا دیا، او خدا کی قسم گنگراؤ کے جلسے میں ہوئے لوگوں سنو تمہارے نبی کا جملہ کیا تھا؟ وہ نبی روتا روتا کہتا ہے اے بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، لخت جگر، اے میری نور نظر، اے میرے جگر کے ٹکڑے اٹھانے میں جلدی کر دی، اور خدا کی قسم مجھے پیدا کرنے والے کی قسم اگر آج تو مجھے صبح تک نہ اٹھاتی تو آج ساری امت کی مغفرت کی ہوتی۔ ایسا نبی راتوں رویا دنوں رویا، اس سے بھی بڑھ کر کے عجیب واقعہ تو تب ہوا، حد تو تب ہوئی جب آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر زمانہ ہے، بخار کی حالت میں آ گئے ہیں، پیروں سے چلنے کی طاقت نہیں رہی ہے، سہارے سے نماز کے لیے جاتے ہیں، حجرے مبارک میں تشریف فرما ہے، موت کا فرشتہ آ چکا ہے، موت کے فرشتے سے پہلے اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل خدمت میں آتا ہے، فرمایا یا نبی اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یا نبی اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ خدا کی قسم علماء موجود ہیں، اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے مولانا واصل شاہ موجود ہے، ناظم جلسہ موجود ہے، بعد میں معلوم کر لینا، اگر میرا نبی اس وقت یوں کہتا اے جبرائیل جا کر کے کہہ دے مجھے ابھی نہیں آنا ہے، اور خدا کی قسم اللہ کا فرشتہ واپس چلا جاتا اور اللہ موت کے فرشتے کو نہ بھیجتا، مگر سمجھ گئے کہ اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ آقا مدنی نے فرمایا اے فرشتے جا چلا جا، جا کر کے کہہ دے میں آنے کے لیے تیار ہوں، مگر میرے جانے کے بعد میری امت کا محافظ کون ہوگا؟ ہائے یہ وہ امت ہے، اس امت کی بیٹیوں کو دیکھو سرے بازار اپنے زلفوں کی نمائش کر رہی ہے، اس امت کی بیٹیوں کو دیکھو سرے عام پارکوں میں زنا کر رہی ہے، اس امت کی بیٹیوں کو دیکھو ماں کی نافرمانی پہ تلی ہوئی ہے، اس امت کے نوجوانوں کو دیکھو باپ کی نافرمانی پہ تلی ہوئی ہے، آج باپ سے آنکھیں ملا کے بات کر رہا ہے، بیٹی ماں سے آنکھیں ملا کے بات کرتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا غلط راہ اختیار مت کرنا، باپ کہتا ہے اے میری بیٹی میں پوری زندگی تیرے لیے کماتا نہیں تھک رہا ہوں، میرے کاندھے جھک گئے ہیں، میں دوسروں کی یہاں مزدور جا کر کے تیری پرورش کر رہا ہوں، تو کوئی غلط کام نہ کرنا، مگر آئے دن اور میری مسلمان امت محمدیہ کی جاننے ماننے والی بیٹیوں سنو، آئے دن گلیوں میں محلوں میں کوچوں میں بستیوں میں قصبوں میں شہروں میں آئے دن سنتے ہو دیکھتے ہو فلانی کی بیٹی فلاں کے بیٹے کے ساتھ، فلاں کا بیٹا فلانی بیٹی کے ساتھ۔ اے مقدس شہزادیوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہیں صرف نازک کہا گیا ہے، تم بہت کمزور ہو، تم بڑی نازک ہو، یہ نوجوان منچرے بھی سنے، اور مسلمانوں اللہ نے تمہیں بھی پہنے دی ہے، مجھے بھی گھر میں پہنے دی ہے، ایسا نہ کیا کرو، کسی کی بہنوں کی عزت کو سر عام نیلام نہ کیا کرو۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، تم بہت خوبصورت ہو، مانا کہ تم حسین و جمیل ہو، مانا کہ تم قیامت ہو، مگر ایک بات یاد رکھو، جس چہرے کے اوپر آج تم ناز کرتی ہو، اور نوجوانوں تم بھی سنو، جن چہروں کو دیکھ کر کے آج تم فوراً مچل جایا کرتے ہو، جن چہروں کو دیکھ کر کے تم ان لڑکیوں کے چکر میں آ کے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہو، یہ جوانی چند دنوں کی ہے، جب یہ نوجوانی کے اوپر اللہ اپنا حکم بھیجے گا، میں آپ کو اس کا ایک ترجمہ بتاتا چلوں، ترجمہ یوں سمجھ لیجئے، یہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ بھائیو، جس دن موت کا فرشتہ آئے گا، یہ تیری نوجوان پوڑی، یہ تیری مشل، یہ تیری چھاتی، یہ تیرے ہاتھ، یہ تیرے قدم سب رک جائیں گے، سب پہ تکہ تاری ہو جائے گا۔ اے میرے مسلمانوں کی، میری مقدس شہزادیوں، میری بہنوں سنو، جس حسن کے اوپر تم ناز کرتی ہو، جن زلفوں کو دکھا کر کے، جس کپڑوں کی نمائش کو دکھا کر کے، ایک زمانہ تھا حضرت، ایک زمانہ تھا کہ ماں، ایک زمانہ تھا کہ بیٹی کا سینہ دیکھنا باپ کے لیے حرام تھا، بھائی کے لیے حرام تھا۔ آج بھائی بھی بڑے شوق سے اپنی بہنوں کو وہ کپڑے پہنا رہے ہیں جس میں اپنی بہن کا بدن نظر آ
رہا ہو اس کا سینہ بھی نظر، اس کی کمر بھی نظر، اس کے بازو بھی نظر، اس کی پنڈلیاں بھی نظر. باپ بھی بازار جا رہا ہے، اپنی بیٹیوں کو ایسے کپڑے لا کے دیتا ہے کہ گویا کپڑے ہوتے ہوئے بھی وہ ننگی ہے. آج باپ کے سامنے ننگی گھوم رہی ہے، بھائی کے ساتھ ننگی گھوم رہی ہے. جب یہی نمائش کرتی ہوئی مقدس شہزادیوں، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جب آپ بازار جاتی ہے تو سینکڑوں منچرے ان نوجوانوں کی نظریں تم پر پڑتی ہے. یہ تمہارے لباس کو دیکھتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں اور جانوروں کی طرح یہ درندے بن کر تمہارا پیچھا کرنے لگتے ہیں. اور پھر آخر تو یہ ہوتا ہے کہ تم ان کے چکروں میں آ جاتی ہو اور پھر یہ گلی چوراہوں میں، پھر یہ بستیوں میں تمہارا ایڈورٹائز کرتے ہیں، موبائلوں میں تمہاری ریکارڈنگ کرتے ہیں، پھر تمہیں ذلیل کرتے ہیں، پھر تمہیں بلیک میل کرتے ہیں. اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج اس گنگراؤ کے جلسے میں آئی ہو. آج توبہ کرنا، زنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. او بھائیو، زنا ایک ایسا گناہ ہے. سنو مسلمانوں اور نوجوانوں، تم بھی سنو. زنا ایک قرض ہے، اور قرض کیا ہے؟ زنا ایسا قرض ہے، اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے زنا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو تب تک زندہ رکھتے ہیں تب تک اس کی نسلوں کے ساتھ زنا نہ ہو جائے. آج ہر گھر، ہر گلیوں میں زنا عام ہو چکا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، گنگراؤں کے جلسے سے اپنے جھولی کو پھیلا کے آج یہ نصیحت کر کے جاتا ہوں کہ آج تک جتنا گناہ کیا سو کیا، جو زنا کیا سو کیا. اللہ بڑے غفور و رحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ نے بڑے بڑے ظالموں کو بخشا ہے، اللہ نے بڑے بڑے ظالموں کو بخشا ہے، اللہ نے بڑے بڑے جابروں کو بخشا ہے، اللہ نے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو بخشا ہے. آج توبہ کریں یہاں جتنی آئی میری پہلے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم زنا نہیں کریں گے. انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نوجوان زنا نہیں کرے گا، کہو انشاءاللہ. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، میرے آقا کی تعلیم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں اپنے پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی. ویسے بھی 40 منٹ کا مجھے وقت ملا تھا، جبکہ میرا ارادہ کچھ اور تھا، مگر تذکرہ کچھ اور ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. اور میرے بھائیوں، قرآن سیکھنے والوں کی عظمت دل میں بٹھاؤ، قرآن سکھانے والوں کی عظمت دل میں بٹھاؤ. جب تک ان علماء کی عظمت دلوں میں نہ ہوگی، ان مدارس کی اہمیت اور افادیت دلوں میں نہ ہوگی، تو یاد رکھ لینا آئے دن وسیم رضوی جیسا ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 پیدا ہوتے رہیں گے. اور آئے دن آپ کے اوپر اعمالکم اموالکم، آئے دن آپ کے اوپر ایسے ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے، آپ کا جینا مشکل کر دیا جائے گا، آپ کا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، آپ کا سونا خراب ہو جائے گا، آپ کا کھانا خراب ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہماری نسلوں کے اندر قرآن کی تعلیم نہ رہی، ہمیں نہیں پتہ لگے گا اللہ مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے. بھائیوں، ہرگز ان مدرسوں سے دوری اختیار نہ کرو. ان مدرسوں کی ضرورتوں کو سمجھو. جب تک یہ مدارس اس دنیا میں موجود ہے، ان کا جال موجود ہے، تب تک شان سے چل بھی رہے ہو، کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو. سروں پہ ٹوپیاں بھی نظر آ رہی ہے، چہروں پہ داڑیاں بھی نظر آ رہی ہے. چین ملک میں جاؤ، پوچھو، دیکھو، وہاں کے رپورٹروں سے بات کرو. آج چین پاکستان سے ملا ہوا ملک ہے، مگر آج مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی آزادی نہیں ہے. آج مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی آزادی نہیں ہے. آج مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم سیکھنا بالکل بند ہے. قرآن نہ تو پڑھ سکتے نہ پڑھا سکتے ہیں. اور اگر ان مدرسوں سے یہی دوریاں رہی تو خدا کی قسم یاد رکھو آنے والی نسلیں بھی گونگی اور بہری ہوگی. قرآن کا علم ان کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے قرآن نہ ان کے بڑوں نے پڑھائے، نہ ان کے چھوٹے پڑھیں گے، نہ ان کے بعد کی نسلیں پڑھیں گی. اور پھر ایک دن آئے گا کہ اس دور کے حاکم جس دور میں آپ سانس لے رہے ہوں گے، وہ ہمارے اوپر قہر و غضب کا پہاڑ بن کر ٹوٹیں گے. پھر تمہاری نسلیں، پھر ہماری بیٹیاں، پھر ہماری مائیں، پھر ہماری بہنیں ان کی ٹھوکروں پہ کپڑے اتار کے ننگا ناچ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. تو ضرورت ہے مسلمانوں، تمہیں اپنے چندہ دینا نہ دینا تمہارا اپنا مسئلہ ہے،
مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ جو مدارس ہیں ان کے پاس نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی کاشتکاری ہے، نہ بزنس ہے، تم اگر چندہ نہیں دیتے ہو تو ان کے حوصلوں کو بھی نہ توڑا کرو۔ میں پچھلے اس مدرسے کو، کنگراؤ کے اس مدرسے کو تقریباً 7-8 سال سے میں بھی جانتا ہوں، اور تقریباً اس مدرسے کو 14, 15 یا 13 سال ہو گئے ہیں، مگر الحمدللہ آئے دن جب بھی میری یہاں حاضری ہوتی ہے مجھے کوئی نہ کوئی چیز نئی نظر آتی ہے، اور سب سے نئی بات جو نظر یہ آتی ہے جب میں قاری نام سے معلوم کرتا ہوں کہ قاری صاحب کچھ بچوں نے قرآن کا علم حاصل کیا نہیں کیا، فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اس سال 20 بچوں نے، کتنی 20 بچوں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ آج اس سال بچوں نے 50 بچوں نے قرآن کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ وہ مسلمانوں، اور تمہیں کیا چاہیے ان مدرسوں سے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ علماء حضرات تمہارے دلوں کے ٹھوکرے کھاتے رہے، تمہاری چپلوں میں پڑھتے رہے، تمہارے سامنے اپنی پگڑیاں اتار کے رکھ دے، تمہارے سامنے اپنے ٹوپیاں اتار کے رکھ دے؟ اتنا ذلیل نہ کرو۔ وہ مسلمانوں، جب یہ قوم اپنے علماء کی بے عزتی پر اتر آئے گی، اپنے علماء کو ذلیل کرنے پر آ جائے گی، اس وقت اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور اللہ کا عذاب کیسا نازل ہوگا؟ یہ امت محمدیہ ہے، اس امت کے اوپر نہ آگ کی بارش ہوگی، نہ پتھروں کی بارش ہوگی، نہ قحط سالی کا زمانہ آئے گا۔ اس قوم کے اوپر سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ ایک گھر میں 2, 4, 6 افراد کمانے والے ہوں گے، آمد بہت ہوگی مگر برکت نہیں ہوگی، سارا پیسہ ڈاکٹروں کے حوالے ہوگا، گھر میں 10 افراد ہوں گے، 6 بیمار ہوں گے۔ جب یہ قوم ان علماء کے اوپر دوبارہ پھر اور طریقے سے ظلم کرنا شروع کرے گی، پھر اس کے اوپر اللہ ایک عذاب ڈالے گا مہنگائی کی شکل میں، پھر یہ قوم ایک مہنگائی کی مار سے جھیل رہی ہوگی، ڈاکو لٹیرے بن رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد اور بہت طرح کے عذاب اللہ اس کے اوپر نازل کرے گی۔ اور ایک عذاب یہ بھی نازل ہوگا کہ جب ان نسلوں کے اوپر قرآن کی، اللہ اور رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہوگی تو پھر یہ قوم نہ باپ کو دیکھے گی، نہ ماں کو دیکھے گی، نہ بھائی کی شرم رہے گی۔ آج تو بے حیائی اتنی ہے کہ سڑکوں کے کنارے پہ، سڑکوں کے قریب پارکوں میں، ہوٹلوں میں زنا ہو رہے ہیں، اور قریب زمانہ دیکھو گے جیسے کہ کتا اور کتیا سڑکوں پہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اس مسلم معاشرے کی بیٹیاں بھی سریعام ہوٹلوں میں ملے گی، سریعام پارکوں میں ملے گی۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس نہ تو اللہ کا خوف ہوگا، نہ رسول اللہ کی تعلیم ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان مدرسوں کی حفاظت کرو۔ وہ مسلمانوں، ان مدرسے کو دیکھو، ان مدرسوں میں چندہ دو نہ دو، ہو سکتا ہے ہم لوگ ایک گھر کی جگہ 100 گھر مانگ لیں گے، مگر خدا را آج اس جلسے سے یہ عہد لے کر کے اٹھو کہ آج کے بعد ان مدرسوں کو اپنا تعاون تو دیں گے مگر ہر گھر سے ایک بچہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤ۔ حافظ قرآن کی برکت کیا ہے؟ حافظ قرآن حشر کا میدان قائم ہے، اللہ پکارے گا، آؤ حافظو۔ ایک عرش کے اوپر اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تخت کے اوپر اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن کو بلایا جائے گا۔ کنگراؤ کے مدرسے میں حافظ ہونے والے بچوں کے والدین کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا، آؤ کنگراؤ کے بچوں، آؤ، تم نے کنگراؤ کے قاری نام کے مدرسے میں قرآن کا حفظ کیا تھا، آؤ آج ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کیا دیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ ایک حسین و جمیل خوبصورت تاج اس کے والدین کے اوپر رکھیں گے۔ وہ تاج اتنا چمکتا ہوا ہوگا جیسا کہ چاند اور سورج چمکتے ہیں، ایسا وہ تاج چمک رہا ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے لوگ کون ہے؟ بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن کے ابا ہے، یہ حافظ قرآن کی اماں ہے۔ اور میرے بھائیوں، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اے حافظو،
تم نے اپنے سینوں میں میرے قرآن کو رکھا ہے، جاؤ 10 آدمیوں کو اٹھاؤ اور جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ اور خدا کی قسم وہ حافظ قرآن اٹھیں گے، اپنے ابا کو، اپنی امی کو، اپنے ماموں کو، نانا کو، دادا کو، دادی کو، پھوپھا کو، پھوپھی کو، پڑوسی کو، اڑوسی کو، چچا کو، 10 آدمیوں کو نکالیں گے۔ اللہ کہیں گے اب کیا چاہتے ہو؟ اللہ ان کو جنت میں بھیجو۔ پھر رکے گا، گنگاؤں میں حافظ ہونے والا رکے گا، اللہ سے پوچھے گا اے الہ العالمین یہ تو انعام آپ نے اپنے وعدے کے مطابق دیا ہے، اے الہ العالمین عرش و کرسیوں کے مالک، حشر و عرش کے مالک، یہ تو آپ نے انعام دیا ہے، میں آپ سے کچھ التجا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہیں گے بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ اللہ پوچھیں گے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا وہ بندہ حافظ قرآن کہے گا اور خدا کی قسم اس دن کسی کو فرصت نہ ہوگی، کیونکہ کسی کے جسم کے اوپر لباس نام کی چیز نہ ہوگی، مردوں کے اوپر نہ کرتا ہوگا نہ پاجامہ ہوگا، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے ہوں گے۔ اما عائشہ نے پوچھا یا نبی اللہ، اللہ سامنے ہوں گے اور ہر شخص ننگا ہوگا، حیا نہ آئے گی، شرم نہ آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری بیوی عائشہ اتنی فرصت کسی کو کہاں ہوگی جو کسی کا بدن دیکھ لے، کیونکہ یہ جو تم سورج دیکھ رہے ہو نا یہ ٹھیک سر کی سوا بالشت کے اوپر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کا احسان ہے۔ اس وقت حافظ قرآن اللہ سے مخاطب ہوں گے یا الہ العالمین عرش و کرسیوں کے مالک، قرآن کے مالک، ہم قرآن کے حافظ ہوئے، ہم نے اپنے علماء سے سنا تھا کہ 10 آدمیوں کو آپ جنت دیں گے، ہم نے 10 آدمیوں کو نکال دیے گے، مگر الہ العالمین اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہمارے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ ہمارے پاس ٹاٹ نہیں تھے، ٹاٹ کے لیے پیسے دیے، پنکھے دیے، عمارت کے لیے تعمیر کے لیے اینٹیں دی، سیمنٹ دیا۔ الہ العالمین مدرسے میں تو بہت لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ الہ العالمین بعض روایت میں لکھا ہے کہ پھر اس کو 70 آدمیوں کے لیے کہا جائے گا، اور بعض روایت میں لکھا ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ ایسی طاقت دیں گے، ایسا حکم نازل کریں گے اور کہیں گے اے حافظ قرآن آج جس کو تو چاہتا ہے اٹھا اور جنت میں لے کے چلا جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا کے فخر محسوس کرتے ہو۔ ایک کتاب میں لکھا ہے 2 منٹ کا واقعہ ہے، ایک کنویں سے 3 عورتیں پانی بھر رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک بیٹا گزرا، اس بیٹے نے کہا ہائے موم، امی بولی ہائے یہ میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا ہائے ممی، پھر تیسرا بیٹا مدرسہ گنگراؤں کے جیسے مدرسے سے ایک طالب علم نکلا ہوا جا رہا تھا، اس نے اپنی اماں کو سلام کیا، اماں جان السلام علیکم۔ ان عورتوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ مدرسہ گنگراؤں میں پڑھتا ہے، قاری نام کے یہاں پڑھتا ہے، آپ کو میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ اس بیٹے نے اپنے بچے کو اپنے کاندھے کے اوپر رکھا اور یوں کہا اماں جان لاؤ آپ کا جو گھڑا ہے، آپ کا جو پانی کا برتن ہے، اس کو میں اٹھا کے لے کے چلتا ہوں۔ یہ مدارس کی تعلیم ہے۔ آج مدارس کی تعلیم سے ہم بالکل بے خبر ہیں، اور خدا کی قسم اگر بے خبر نہ ہوتے تو حالات یہ نہ ہوتے۔ آج کے حالات بہت بدل چکے ہیں، اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی اور اپنے بچوں سے بھی، اور خدا کی قسم کہاں گئی وہ ماں کی کوکھ، کہاں گیا وہ آپ کا نطفہ؟ آپ کے نطفوں سے اور ماں کے پیٹ سے، جو ماں کے پیٹ سے اور ماں کی کوکھ سے تو ایسے بچے ہوئے ہیں کہ قرآن کے حافظ پیدا ہو گئے، ولی پیدا ہوئے۔ مولانا قاسم نانوتوی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آج مولانا قاسم کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ کیونکہ آج ہمارا جو رجحان ہے، ہمیں دنیا کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، دنیا کے ہیرو کو ہم ماننے لگے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگ اور عزیز ساتھیوں، مجھے بات کرتے ہوئے 35 منٹ ہوئے، 5 منٹ کا وقت مجھے اور آپ سے لینا ہے، اور وہ 5 منٹ آپ سے میں صرف یہ سوال کروں گا، آپ سے یہ پوچھوں گا، اس میں گنگراؤں کے لوگ کتنے ہاتھ اٹھاؤ؟ جتنے گنگراؤں کے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، سبھی گنگراؤں کے ہاتھ نیچے کر لو۔ الحمدللہ گنگراؤں کے لوگ کو سچ بتاؤ، کیا مدرسے والے کبھی تمہیں کوئی تکلیف دیتے؟ کبھی تمہیں کسی کو مارا ہو؟ کبھی تمہیں کسی مدرسے والے نے گالی دی ہو؟
کبھی تمہارے بیٹوں کو تمہاری بیٹیوں کو غلط نگاہ سے دیکھا نہیں نا؟ کبھی تم سے زبردستی چندہ کیا ہو؟ نہیں۔ پھر بھی ایسا کیوں ہے کہ ان مدرسوں والوں کی مخالفت ہمارے گھروں میں کیوں ہوتی ہے؟ اور مسلمانوں آپ مخالفت کرتے ہو، اس کا نتیجہ جانتے ہو؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جب کسی مدرسے والوں کو حکومت کی ماننے والے پالیسی کرنے والے لوگ دیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں اور قید خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ مولانا غریب صدیقی پھلتی کو ڈالا، کئی اور علماء کو جیلوں میں ڈالا، کیوں؟ کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ جب ان کے اپنے بغاوت پہ اتر آئے، جب ان کے اپنے ان کا دم بھر کرنے والے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ان کی مخالفت کو اتر آئے، تو اب صحیح وقت ہے آپ چھوٹ مار دو۔ اور یاد رکھو، اگر علماء کو آئے دن اسی طریقے سے ٹارچر کیا جاتا رہا اور قید و بند کیا جاتا رہا اور تمہاری مخالفتوں کا سامنا ہوتا رہا، تو ایک دن آئے گا کہ گھروں میں جنازے رکھے ہوئے ہوں گے مگر نماز پڑھانے والا کوئی نہ ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے، اپنے دامن کی بھیک پھیلا کے آپ سے کہتا ہوں، خدا نے آج تو جتنا علماء سے روز رکھا سو رکھا، مگر آج عہد کرو کہ آج کے بعد علماء کی مخالفت نہیں کریں گے تو انشاءاللہ، آج کے بعد مدرسوں کی مخالفت نہیں کریں گے تو انشاءاللہ۔ یہ علماء وہ علماء ہے، میرے نبی نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہے۔ اگر یہ دین ہم تک نہ پہنچاتے تو نبی کا دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ کیسے ہمیں پتہ لگتا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے؟ کیسے ہمیں پتہ لگتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، مؤذن کیا کہتا ہے، نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، کیسے ہمیں امام ملتے؟ یہ مدارس بڑے کام کی چیز ہے، اس لیے جب ضرورت پڑے ان مدرسوں کو، اگر کہیں تمہیں ایسا لگے کہ یہاں جان کی ضرورت ہے، جان میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی جانیں لٹا دو، اپنی جانیں قربان کر دو، اگر تمہیں لگے کہ کسی مدرسے میں تعمیری کام چل رہا ہے تو جاتے جاتے 2 اینٹ اٹھا کے مستری کو دے کے چلے جاؤ، تاکہ تمہارا شہیدوں میں انگلی کٹا کر کے نام لکھا جائے۔ اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو ان مدرسوں کو اپنی جیب سے 100 200 500 1000 2000 روپے نکال کے دے دیا کرو، تاکہ تمہارا نام ابو بکر و عمر کی لسٹ میں لکھا جائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا، اور میرے صحابہ آج تمہارے مال کی ضرورت ہمیں ہے۔ خدا کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے سارا کا سارا مال لا کے جمع کر دیا، کسی نے آدھا جمع کر دیا۔ اس لیے ان مدرسوں کی ضرورت ہے، اس مدرسوں کو اپنی ضرورتیں سمجھو۔ ابھی میں اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ قاری یعقوب میرے بہت عزیز ہیں، ان کے ساتھ ایک اور قاری صاحب ہیں، ہم آئے، میں آ کر کے بیٹھا تو میں بیت الخلا میں جانے کا ارادہ کیا، مگر میں نے دیکھا دروازہ ہی نہیں۔ میں جس کھڑکی کے پاس بیٹھا دیکھا کھڑکیاں نہیں۔ میں قاری صاحب سے پوچھا، قاری صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا کہ تقریباً 60-65 ہزار روپے کا قرض ہو گیا ہے اور یہ بھی ڈینڈنگ پینٹنگ پہ بھی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم، گھروں میں سردی کا زمانہ ہو، ایک گھر میں کوئی سوراخ بچا رہ جائے روشن دان، اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یہاں تو پورا کا پورا دلی دربار کھلا ہوا ہے۔ اور مسلمانوں، یہ غیرت ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والوں کی آج حقیقت کو اگر نہ سمجھا تو یاد رکھو نسلوں میں ساری نسلیں گونگی اور بہری ہوں گی، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والی نہیں ہوگی، اور پھر مارے کھاؤ گے، ٹھوکرے کھاؤ گے، پھر اپنے آپ کو کوسو گے، پھر اپنے آپ کو ندامت کرو گے، مگر اس وقت آنسو بہانے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس مدرسے کی کچھ ضرورتیں میرے سامنے ہیں۔ میں نے قاری صاحب سے پھر معلوم کیا کہ کیا گنگراؤں کے لوگوں سے کچھ میں مطالبہ کر لوں؟ وہ خدا کی قسم گھبرا کے مجھے یہ کہا، قاری صاحب میری طرف سے تو ایسی اجازت نہیں، مگر جو تمہیں اچھا لگے مانگ لینا، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، دینے والے کی ذات اللہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنائیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ تھوڑی دیر ہو گئی، جب گھر جا کر کے پہنچے، اماں نے پوچھ لیا، بتا بیٹا کہاں سے آیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اماں جان دو جہاں کے
قدموں کی خدمت میں سے آ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. ابھی اما جان مشرکہ تھی, ابھی ایمان میں داخل نہ ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا, اس قدر مارا کہ ہاتھ دکھ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس آقا کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا, یا نبی اللہ, مجھے میری اماں نے مارا. اللہ کے رسول نے کہا, ابو ہریرہ یہ تیرا اور تیری اماں کا مسئلہ ہے, اس میں کیا حال بیان کروں, میں کیا بات کروں. تیری اور تیرے اماں کے بیچ کوئی بات ہوئی ہوگی, کیا تو نے کوئی گستاخی تو نہیں کی؟ کہا, یا نبی اللہ کوئی گستاخی نہیں ہے. تو پھر کس لیے مارا ہے؟ یا نبی اللہ, میری اماں نے مجھے کہا ہے کہ جب تک تو اس دروازے میں مت گھسنا جب تک نبی کا دروازہ چھوڑ نہ آئے. یا نبی اللہ, اپنی ماں کا دروازہ چھوڑ سکتا ہوں, باپ کا دروازہ چھوڑ سکتا ہوں, بھائی کا دروازہ چھوڑ سکتا ہوں, بستی کا دروازہ چھوڑ سکتا ہوں, دنیا چھوڑ سکتا ہوں, مگر یا نبی اللہ, جو تیرے دین میں مزہ ملا ہے, جو تیرے قرآن میں مزہ ملا ہے, جو تیرے قرآن پڑھنے میں مزہ ملا ہے, اس دین کو کیسے میں چھوڑ دوں؟ میرے نبی نے فرمایا, تو پھر کیا چاہیے؟ فرمایا, آقا مانگ لیجئے اس دینے والے سے جس نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے, وہ میری ماں کو ایمان کی دولت سے نواز دے. اور میرے بھائیوں, آقا کے ہاتھ اٹھ گئے اور فرما دیا, یا میرے اللہ, ابو ہریرہ کی اماں کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دے. ہاتھ اٹھنے تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پڑے. لوگوں نے دیکھا ہریرہ جیسا درویش, ابو ہریرہ جیسا بزرگ, ابو ہریرہ جیسا سخی, ابو ہریرہ جیسا نازو نزاکت سے چلنے والا, زمین کے اوپر دھیرے دھیرے چلنے والا آج دوڑ رہا ہے. کچھ لوگوں نے روکا, اے ہریرہ بھاگ کیوں رہا ہے؟ ہم نے تو آج تک تجھے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں, چھوڑو چھوڑو, جانے دو مجھے, چھوڑو جانے دو مجھے, چھوڑو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر جانے سے پہلے میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے یا میں پہنچتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے کے اوپر پہنچے, اندر سے آواز آئی, کون نے فرمایا؟ ابو ہریرہ پھر حاضر ہے, مار کھانے کے لیے حاضر ہے. اماں جان, اگر تیرے ہاتھوں کو سکون مل گیا ہو پھر دوبارہ مجھے مار دے دے, میں تیرے ہاتھوں سے پھر مار کھانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. اماں نے کہا کہ بیٹا دروازہ تھوڑی دیر کے بعد کھلے گا. ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ آقا کی دعا پہنچ گئی, کیونکہ آواز سے تلخیاں رخصت ہو چکی تھی اور ایمان کا سورج طلوع ہو چکا تھا. دروازہ کھولا, دروازہ کھل کر دیکھتے کہ اماں کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. پوچھا, اماں دروازہ کھولنے کی دیر کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا, اے میرے بیٹے ابو ہریرہ, جب میں نے تجھے مارا, مارنے کے بعد میں اندر گئی, میرے ضمیر نے جھنجھوڑا اور مجھے پکڑ کے کہا, اے بوڑھی ہریرہ کی والدہ, وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے قدموں سے دور گزرے. اے میرے بیٹے, چل مجھے نبی کی خدمت میں لے کے چل, میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتی ہوں. اللہ کی قسم, آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ایمان میں داخل ہو گئی. اس نبی کے گھر کے لیے میں آپ سے